السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، وہ کون سے وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ریزنس ہیں جس کی وجہ سے مسلمان دین سے دور ہوں گے بلکہ بددین ہوں گے؟ ایک بہت ہی وقت کا اہم سوال ہے۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اس کے جواب کو تلاش کرنا بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے اس کے وجوہات کو، اسباب کو، ریزن کو بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم تھے، حضرت کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور فرمائے، آمین۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتیں سب سے پہلے سمجھ لینی ضروری ہے۔ یہ کہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب امت دین پر عمل پیرا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کے اصلاح کے لیے مسلسل یعنی لگاتار کنٹینیوسلی دعوت کا اور ارشاد کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر 50 سال کے بعد میں دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اور زمین، چاند اور ستارے، سورج یہ سارے بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر 50 سال کے بعد میں ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے۔ اور اگر دعوت کا اور اصلاح کا سلسلہ جاری نہیں رہا تو جس کی بنیاد پر جہالت عام ہو جائے گی، جو اسلام کے ضروری اعمال ہیں اس کے اندر بہت بڑا فرق پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت دین سے آہستہ 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 دور ہو جائے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بددین ہوں گے۔ بس یہی سبب اور ریزن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے رکنے کا۔ آئیے یہ کس حد تک صحیح ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ متحدہ ہندوستان جو جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں مسلمان تقریباً 800 سال تک، ایک لمبی مدت تک حکومت کیے ہیں، لیکن جتنے حکمراں تھے، بادشاہ تھے، سارے کے سارے عجمی تھے، یعنی عرب نہیں تھے۔ بس عربوں میں اور عجمیوں میں فرق یہ ہے کہ عربوں کے مزاج میں دعوت والی ایک خوبی ہے، لیکن عجمیوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ملک کے اندر مختلف مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، تشریف لائے، جنہوں نے دعوت اور اصلاح کے ذریعے سے مسلسل محنتوں اور قربانیوں سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو، بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو سچائی کی طرف اور خیر کی طرف دعوت دی، اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن دوسری جگہ پر افسوس اس بات پر ہے، ان حضرات کی تربیت کون کرتے؟ اس لیے کہ جو بڑے مشائخ تھے یہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں انگریزوں کا تسلط اس ملک کے اوپر ہوا، اب حالتیں تو اور بگڑ گئی۔ بس اللہ کا کرنا ہوا، 30 مئی 1866 یعنی 1866 میں ہندوستان کا مائع ناز ادارہ، ہم سب کا، پورے امت مسلمہ کا سروں کا تاج، دارالعلوم دیوبند کا قیام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے عمل میں آیا، یعنی یہ ادارہ قائم ہوا۔
الحمدللہ جس کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج پورے اس ملک کے کونے کونے میں دارالعلوم کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دارالعلوم کا اپنا کوئی شاخ نہیں ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا کوئی بھی طالب علم جہاں بھی جا کر چھوٹا موٹا مکتب ہو یا مدرسہ ہو اس نے قائم کیا تو اس کو اس نے تعظیماً اور اس نے شرف محسوس کرتے ہوئے اپنے مادر علمی کی طرف انہیں دارالعلوم دیوبند کی طرف اس نے نسبت کی۔ اور یہاں سے فارغ شدہ جو بھی طالب علم ہیں ہندوستان کے جس کونے میں جو بھی کوئی چھوٹا موٹا ادارہ اس نے جو قائم کیا اس کو اپنے مادر علمی کی طرف یعنی دارالعلوم دیوبند کی طرف اس کی نسبت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا اور اس نے اس کو دارالعلوم دیوبند کا شاخ قرار دیا۔ الحمدللہ بڑی محنتیں ہوئی، دعوت و اصلاح کا سلسلہ بچوں میں ہوا، بڑوں میں ہوا، مردوں میں، عورتوں میں، اور اسی دوران تبلیغی جماعت کی شکل میں بڑوں میں کافی بڑی محنتیں ہوئی۔ الحمدللہ جو آب و تاب اسلام کا پہلے تھا، جو بالکل مٹنے کے قریب ہو گیا تھا، ان محنتوں کی وجہ سے دوبارہ وہ چیز وجود میں آ گئی، الحمدللہ۔ اور اس کے مقابلے میں آپ ملک اسپین کو جائیے، وہاں پر 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور ازبکستان کے دیہاتوں میں اسلام کا جھنڈا جگہ جگہ لہرا رہے تھے۔ جب وہاں پر زوال آیا اور رشیا کا ان کے اوپر تسلط ہوا، یعنی رشیا والے ان کے اوپر جا کر مسلط ہوئے، اور اس کے بعد میں ایک قابل غور بات ہے کہ ان حضرات نے دعوت اور اصلاح کے سلسلے کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیں گے اسلام کا نام و نشان بھی وہاں پر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہالت ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جمانے کے لیے، اور بلکہ ہم خود بھی اپنے اسلام پر باقی رہیں، اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جگہ جگہ پر دعوت اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ حضرات علماء اکرام قرآن پاک کی تفسیر کریں، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کریں، اور مسائل کو ان حضرات کے درمیان میں بتائیں۔ اور آج کا دن اور آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ائمہ حضرات ہیں جو مسجدوں کے اندر 20-30 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جو ان کے پاس مسئلہ پوچھا ہوگا، ورنہ تو کوئی از خود ہو کر مسئلہ کسی عالم سے دریافت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہم علماء کو چاہیے اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، بلکہ کنویں کو پیاسے کے پاس جانے کی اس وقت ضرورت ہے، ورنہ تو دور کے دور ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا دوبارہ ان جذبات کو اپنے اندر فروغ دیں، اور ان جذبات کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور دعوت اور اصلاح کا سلسلہ جس شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، جدھر بھی رہیں، چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، انفرادی طور سے ہو یا اجتماعی طور سے ہو، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ذمہ داری حضرات علماء اکرام کی ایک طبقے کا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں دعوت و اصلاح کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ اور اگر ایسا نہیں رہے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، خدا نہ کرے وہ زمانہ ہمارے سامنے نہ آئے جس زمانے کی ہمیں اور آپ کو نشاندہی کی حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مسلمان دین سے دور ہوں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ بددین ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رک جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دعوت و اصلاح کے سلسلے کو تادم حیات اپنے معاشرے کے اندر باقی رکھنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔